وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ واللاتی اور وہ جو واللاتی جمع ہے، اس کا واحد اللاتی ہے، جمع مونس کے لیے آتا ہے۔ یاتینا کریں الفاحشۃ بے-حیائی یعنی بے حیائی کا کام۔ فاحشہ یعنی حد سے بڑی ہوئی برائی، انتہائی کبھی افعال و اقوال کے لحاظ سے۔ اس سے مفسرین نے زنا مراد لیا ہے۔ من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو تم گواہ ٹھہرا لو، علیہن ان پر اربعۃ چار یعنی 4 مرد، منکم اپنوں میں سے، فین پھر اگر شاہدو وہ گواہی دیں، فامسکوہن انہیں بند رکھو، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن انہیں ختم کر دے، الموت موت، او یجعل یا بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ربط ہی معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ابتدائی ربط کو قانون کا پابند فرما دیا ہے۔ اگر مرد و زن کا یہ ربط قانون کے تابع عقد نکاح کے ذریعے قائم ہوگا تو آگے نسل بھی ٹھیک ہوگی، انسانی اخلاق درست ہوگا، انسانی سوسائٹی پاکیزہ ہوگی اور سوسائٹی کے تمام افراد اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اور اگر یہ اولین ربط ہی لاقانونیت کا شکار ہو گیا، ربط کی ابتدا نکاح کی بجائے فحاشی سے شروع ہوئی، تو پھر انسانی سوسائٹی تباہ و برباد ہو جائے گی، نسل بگڑ جائے گی، انسان کا اخلاق تباہ ہو جائے گا، دنیا میں ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا اور آخرت میں سخت رسوائی ہوگی۔ چنانچہ اس ربط کو خراب کرنے والا عمل قابل تعزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سوسائٹی سے عیاشی اور زنا جیسے کبھی فعل کے خاتمے کے لیے ابتدائی طور پر تعزیر لگائی۔ زنا کے لیے گواہیوں کا نصاب 4 مردوں کی گواہی ہے اور یہ سب عاقل، بالغ اور قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد اور 4 عورتیں گواہی دے دیں، کیونکہ عورت کی گواہی صرف مالی معاملات میں قابل قبول ہے، حدود میں نہیں۔ ایسے 4 مسلمان عاقل، بالغ اور قابل اعتماد اور معتبر آدمی کو اس طرح گواہی دینا کہ انہوں نے فلاں عورت کو بے چشم خود دیکھا ہے، بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ان کڑی سزاؤں کے ساتھ 4 گواہوں کا نصاب مقرر کرنے میں غالباً حکمت الہی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھا شخص کسی شخص کو زنا کرتے دیکھ بھی لے تو اس برائی کو ظاہر کرنے یا پھیلانے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ زنا کی گواہ دراصل خود مجرم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نہ خاصہ زنا کی گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی بھی نامکمل ہوئے یا مشکوک ہو جائے تو زانی بچ جائے گا اور گواہوں پر قذف کی حد بڑھ جائے گی۔ اس لیے زنا کی گواہی کے لیے جانا اور گواہی دینا بذات خود بڑا خطرناک کام ہے۔ واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ واللذان اور وہ جو 2 مرد، واللذان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور مراد ہے 2 مرد، یاتیان منکم جو تم میں سے بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہاں واللذان سے مراد اغلام یا لواطت لی گئی ہے، یعنی ایسی بدفعلی جو 2 مرد آپس میں کرتے ہیں، اور ان پر بھی حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتی ہیں کہ ہم جنسی کے جرم پر زنا کی حد نہیں لگے گی بلکہ ان کے لیے قاضی کے ثوابدید کے مطابق تعزیر ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ہم جنسی کو زنا کی مستحق نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ زنا ایسا فعل ہے جو کسی مقام پر جا کر رک جاتا ہے،
مثلاً اگر زانی مرد اور زانی عورت اس فعل کے ارتکاب کے بعد آپس میں کسی دوسری جگہ نکاح کر لیں تو یہ فعل رک جائے گا، مگر لواطت ایسا فعل ہے جس کی حرمت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس لیے ہم جنسی زنا سے زیادہ شدید جرم ہے اور اس پر سخت تعزیر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عادی مجرم ہے تو اسے کسی اونچے مینار سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے یا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے اسے قید میں ڈالا جا سکتا ہے یا کوڑے لگائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حاکم وقت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ یا تیانیا کریں، یا تیانیا کریں یعنی بے حیائی کا کام، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، فعاذوما تو انہیں ازاد ہو، فعاذوما تو انہیں ازاد ہو، فہن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، وصلحا اور اصلاح کر لیں، وصلحا اور اصلاح کر لیں، فعارضو تو درگزر کرو، فعارضو تو درگزر کرو، عنہما ان دونوں سے، عنہما ان دونوں سے، ان بلا شبہ، ان بلا شبہ اللہ 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 کانا ہے تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تواب جب بندہ کی صفت میں آئے تو اس کے معنی کثرت سے توبہ کرنے کے ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی کثرت سے توبہ قبول کرنے کے ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں تواب کا لفظ جتنی جگہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے آیا ہے۔ رحیمہ نہایت رحم کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت میں واللذان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی خواہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہوں یا دونوں مرد ہوں اور لواطت کے مرتکب ہوں۔ اس لفظ میں دونوں صورتوں کی گنجائش ہے۔ تو ایسے مردوں یا ایسے مرد اور عورت کی ابتدائی سزا یہ تھی کہ انہیں مار پیٹ کی جائے اور برا بھلا کہا جائے اور ذلیل کیا جائے، اور جس دوسری سزا کی تجوید کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا الزانی والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگو۔ قرآن پاک میں یہ سزا غیر شادی شدہ مرد و زن کے لیے ہے۔ محصنات یعنی شادی شدہ مرد عورتوں کی سزا سنت کے مطابق رجم ہے، مجرم کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے۔ البتہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کے علاوہ اگر حاکم مجاز مناسب سمجھے تو 1 سال کے لیے شہر بدر کر سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ شہر بدری کی سزا کو 100 کوڑوں کے ساتھ لازم قرار دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ فعل زنا کے متعلق اگر 4 عینی گواہ نہ مل سکیں تو ملزم کے اقرار پر بھی مقرر سزا دی جا سکتی ہے۔ اس قسم کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا زمانہ مبارک میں ملتی ہے۔ ماجد بن مالک سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم زنا کا 4 دفعہ اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کی سزا دی۔ اس فعل بد کے مرتکب 2 افراد کو متعلق فرمایا کہ انہیں ایذا پہنچاؤ، فإن تابا پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، واصلحا اور اصلاح کر لیں، یعنی اس غلط کام کے بعد کو سمجھ کر اپنے فعل پر نادم ہو اور پھر آئندہ کے لیے اس فعل سے تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لیں، تو فرمایا فاعرضوا عنہما تو ان سے اعراض کرو اور درگزر کرو اور معاف کر دو، اور آئندہ انہیں کوئی ایذا نہ دو۔ جب کوئی شخص برے کام سے باز آ جائے تو پھر اس کو یاد کرا کے آر نہیں دلانا چاہیے اور نہ آئندہ ایسی بات کا تذکرہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس سے کوفت ہو۔ ان اللہ کان توابا الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بے حد مہربان ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ انما یقینا التوبة توبہ، التوبہ توبہ یعنی توبہ کا قبول کرنا، علی اللہ اللہ کے ذمہ، علی اللہ اللہ کے ذمہ۔ اللہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے یا وہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے لیے واجب کر لیا ہے اور اپنے ذمہ کر لیا ہے، ورنہ وہ تو مختار مطلق ہے۔ اور دوسری قسم عدم شر سے پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو گناہ تو نادانستہ طور پر ہی کرتے ہیں مگر معلوم ہو جانے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے بلکہ تاخیر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، چاہے تو توبہ قبول کر لے اور چاہے تو نہ کرے۔ تیسری قسم اس مسلمان کی ہے جسے عمر بھر تو توبہ کا خیال نہ آیا، اور اگر خیال آیا بھی تو موت کے وقت۔ ایسے شخص کے متعلق واضح طور پر فرما دیا کہ اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اور چوتھی قسم جو توبہ کی بغیر کفر کی حالت میں مر گیا، اس کی بھی موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ للذین انہی لوگوں کے لیے جو، للذین انہی لوگوں کے لیے جو یعملون وہ کرتے ہیں، یعملون وہ کرتے ہیں السوء برا کام،
السو برا کام، السو ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں ڈال دے، خواہ دنیا امور میں ہو یا اخروی گناہ، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، سب کے لیے سو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بجہالت، جہالت سے، بجہالت، جہالت سے۔ جہالت کی 3 صورتیں ہیں: علم سے خالی ہونا، نمبر 2 کسی شے کے بارے میں غلط اعتقاد رکھنا، نمبر 3 کسی فعل کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس طرح سر انجام نہ دینا۔ اہل اللہ کا قول ہے کہ اللہ کی نافرمانی عمدن ہو یا خطا سب جہالت میں داخل ہے۔ ثم پھر یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں، یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی، من قریب جلدی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یتوب کہ توبہ قبول کرتا ہے، یتوب کہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ 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 علیہم ان کی، علیہم ان کی، وکانا اور ہے، وکانا اور ہے، اللہ 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 علیما بہت جاننے والا، علیما بہت جاننے والا، حکیما خوب حکمت والا، حکیما خوب حکمت والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ ظلم زیادتی کو پسند نہیں کرتا، لہذا اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً خلوص نیت سے اللہ سے معافی مانگ لے تو اس کی توبہ یقیناً قبول کر لی جائے گی۔ توبہ کرنے کی شرائط 3 ہیں: اول اپنے کی پر ندامت محسوس کرے، دوم جس گناہ پر توبہ کی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، ثم دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا عہد کرے، اگر اس کا تعلق کسی انسان سے ہو تو اسے معافی مانگے یا اس کا حق واپس کرے۔ توبہ کرتے ہوئے مکمل طور پر یہ سوچ لے کہ اللہ رب العزت ہر بات کی خبر رکھتا ہے اور اس کی دانائی حکمت بے مثال ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ کی قبولیت کی 2 باتوں کی قید لگا دی، ایک تو یہ کہ وہ گناہ عذرائے ندانی، جہالت یا نادانستہ طور پر سرزد ہوا ہو، اور دوسری یہ کہ اس قصوروار کو بعد میں جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو یعنی گناہ بھی دانستہ طور پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام پر دلیر ہو کر کیا گیا ہو، یا گناہ تو نادانستہ واقع ہوا ہو اور توبہ میں عمدن تاخیر کرتا جائے، تو ایسی صورتوں میں توبہ کے قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَلَيْسَتِ اور نہیں، وَلَيْسَتِ اور نہیں، التَّوْبَةُ توبہ، التَّوْبَةُ توبہ یعنی توبہ نہیں قبول ہوتی، لِلَّذِينَ ان لوگوں کی جو، للذین ان لوگوں کی جو، یعملون وہ کرتے رہتے ہیں کام، یعملون وہ کرتے رہتے ہیں کام، السیئات برے، السیئات برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جب آتی ہے، اذا حضر جب آتی ہے، احدہم ان میں سے ایک کو، احدہم ان میں سے ایک کو، الموت موت، الموت موت، قال تو وہ کہتا ہے، قال تو وہ کہتا ہے، قال تو وہ کہتا ہے، انی بے شک میں نے، انی بے شک میں نے، توبہ کی، توبہ کی، الآن اب، الآن اب، ولا اور نہ ہی، ولا اور نہ ہی، الذین ان لوگوں کی جو، الذین ان لوگوں کی جو، یموتون مرتے ہیں، یموتون مرتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب، عذاباً عذاب، علیماً بہت دردناک، علیماً بہت دردناک۔ یعنی جب انسان پر نظر کا عالم طاری ہو جائے اور موت کے آثار دیکھ لے اور اس روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگے تو توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ دارالامتحان سے نکل کر دارالآخرت کی سرحد پر کھڑا ہے، اور توبہ ایک عمل ہے جس کا وقت گزر چکا ہے۔ اس آیت میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو تھے مسلمان اور ساری عمر گناہ کرتے کرتے گزار دی، اور دوسرے وہ جو کافر تھے پھر اس کفر کی حالت میں مر گئے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو توبہ کی حقیقت نصیب فرمائے اور ہم کو اپنی تقصیرات اور گناہ پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری توبہ کو اپنی رحمت سے قبول فرما کر ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔